بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ نماز تمام عبادات میں سے افضل ترین عبادت ہے اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے۔ تو جان بوجھ کر تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن اگر غلطی سے رہ جائے، انسان سو گیا، آنکھ نہ کھلی، یا وقت کا پتہ نہ چلا، یا کسی بھی وجہ سے نماز رہ جائے، تو پھر اس کی قضا بھی ضروری ہے۔ جب نماز رہ جائے تو دو کام انسان کو کرنے چاہیے۔ ایک یہ کہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور دوسرا یہ کہ اس نماز کی قضا کرے۔ نماز قضا کرنے کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی فرمایا ہے، اور خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قضا پڑھی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز قضا نہیں پڑھنی چاہیے، حالانکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ بخاری و مسلم میں روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر سے واپسی پر رات کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں ایک جگہ ٹھہر گئے آرام کے لیے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ پہرا دو، یعنی جب فجر کی نماز کا وقت ہو جائے تو ہمیں جگاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے۔ جب فجر کی نماز کا وقت قریب آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گئے اور مشرق کی طرف منہ کیا کہ تاکہ جب صبح صادق ہو تو معلوم ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا دوں۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی نیند غالب آ گئی اور وہ بھی سو گئے، اور فجر کی نماز کے لیے کوئی بھی نہ بیدار ہو سکا، حتیٰ کہ جب سورج طلوع ہوا اور سورج کی کرنیں ان کے چہروں پر پڑی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا کہ اے بلال، آپ کو کیا ہوا؟ یعنی میں نے تو آپ کو پہرا دینے کے لیے مقرر فرمایا تھا کہ آپ ہمیں جگاؤ، لیکن آپ خود بھی سو گئے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر بھی وہی چیز غالب آ گئی جو آپ پر غالب آئی، یعنی میرے اوپر بھی نیند غالب آ گئی تھی، میں بھی سو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جلدی یہاں سے نکلو۔ تو وہاں سے جب صحابہ کرام نکلے، تھوڑی دیر آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اذان کہو۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فجر کی نماز ادا کی جو ان سے رہ گئی تھی۔ اب وہ بیدار اس وقت ہوئے کہ جب سورج طلوع ہو چکا تھا، پھر تھوڑا آگے جا کر اس نماز کو ادا کیا۔ تو اب یہ نماز وقت کے اندر تو نہیں تھی، یہ نماز قضا تھی، کیونکہ وقت تو نکل گیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی تاکہ امت کو یہ مسئلہ پتہ چل جائے کہ اگر کسی وجہ سے ان سے نماز رہ جائے تو پھر انہوں نے اس کی قضا بھی کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فجر کی نماز کو بعد میں ادا کیا اور فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص نماز کو بھول جائے اس کو چاہیے کہ جب اسے یاد آئے تو اس کو پڑھ لے،
یعنی جان بوجھ کر تو نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر غلطی سے اس سے رہ جائے یا سو جائے تو جب وہ بیدار ہو یا اس کو یاد آئے تو اس کو قضا کرنی چاہیے. تو جب بھول کر اگر کسی سے رہ جائے تو اس کے لیے قضا کرنا ضروری ہے. تو جو شخص جان بوجھ کر چھوڑے گا تو اس کے لیے تو قضا کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے. تو بندے کو استغفار بھی کرنا چاہیے اور نماز کی قضا بھی کرنی چاہیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری نمازیں قضا ہوئی ہوتی ہیں، انسان کو معلوم نہیں ہوتا. تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس طرح قضا نمازیں ادا کرے کہ مثال کے طور پر اگر اس نے عصر کی نماز قضا کرنی ہے تو یہ نیت کرے کہ میری سب سے پہلے عصر کی نماز جو فوت ہوئی ہے میں اس کی قضا کر رہا ہوں. جب وہ ادا ہو جائے گی تو اس کے بعد والی پہلی بن جائے گی. تو اس طرح انسان اپنی نمازوں کو قضا کر سکتا ہے. ظہر، مغرب، عشاء، فجر سب نمازیں اس طرح وہ ادا کرتا رہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی تمام نمازیں قضا ہو جائیں گی. لیکن جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے اس وجہ سے کہ میں ابھی سو رہا ہوں بعد میں ادا کر لوں گا. یہ تو سستی ہے، یہ اور بھی زیادہ گناہ ہے. لیکن اگر غلطی سے رہ جائے تو پھر استغفار بھی کرنا چاہیے اور اس نماز کی قضا بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.